آپ نے داماد کیسا تلاش کیا؟ ناچنے گانے والا، کھڑا ہو کے پیشاب کرنے والا. کیا ہے بتاؤ؟ آپ کو معلوم ہے کھڑا ہو کے پیشاب کرنے جو کپڑوں میں چھینٹ پڑتی نا، اس پر بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اللہ اکبر. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے قریب سے گزرے، دیکھا کہ 2 قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک کھجور کی ٹہنی توڑی، ایک شاخ اس قبر پہ رکھی، دوسری شاخ اس قبر پہ رکھی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مان رہا ہے؟ کہا ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا. اللہ اکبر. کہا یا رسول اللہ کس لیے عذاب ہو رہا؟ کہا یہ کھڑا ہو کے پیشاب کرتا تو اس کی چھینٹیں اس کے کپڑوں میں پڑتی اس لیے عذاب ہو رہا ہے. اللہ اللہ. اور دوسرا چغلخوری کرتا تھا اس لیے اس پر عذاب ہو رہا ہے. اچھا یہ ساری چیز آپ نے دیکھ لی، داڑھی موچھ منڈاتا ہے، اسکول میں پڑھا ہوا ہے، ننگے سر گھومتا ہے، سب دیکھ لیا. آپ نے کہا لڑکا بڑا فٹ ہے. اب وہ لوگ آئے آپ کے گھر، بھائی آپ کی لڑکی کتنا پڑھے؟ اتنا پڑھے. کہاں پڑھے؟ تو فلاں کالج میں. نقاب تو نہیں ہو جائے گا، قریب تک نہیں جاتی. پٹے کتاتی؟ ہاں بالکل کتاتی. بے پردہ رہتی؟ بے حیا ہے؟ کہاں؟ ہاں بالکل صاحب بے حیا ہے، تم لوگوں سے زیادہ بے حیا ہے، بہت بڑی بے غیرت ہے. اب ایک بے غیرت ادھر، ایک بے غیرت ادھر، دونوں کا رشتہ ہوا. اور جب دونوں کا رشتہ ہو گیا تو دونوں ماں باپ سے جدا ہو گئے. اب بیچارے لڑکے والے پریشان، آتے ہی بہو نے کچھ کرا دیا، لڑکا مجھ سے خفا ہو گیا. آئی گئی سارا بوال لڑکی پہ چلا گیا. اپنا قصور نہیں دیکھا کہ ہم ناچنے والی کو لے کر کے آئے ہیں، ناچنے والے کو لے کر کے آئے ہیں. ہمیں جب ناچنے والی اور ناچنے والے میں رشتہ ہوگا تو بیٹا غوث اعظم نہیں پیدا ہوگا، فرعون سجاد جیسا پیدا ہوگا. اور جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولاد غوث اعظم جیسی پیدا ہوتی ہے. جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بیٹا غریب نواز جیسا پیدا ہوتا ہے. جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولاد امام احمد رضا جیسی پیدا ہوتی ہے. جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولاد خواجہ قطب الدین بختیار خاکی جیسے پیدا ہوتی ہے. جب اولاد ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بیٹا محبوب الہی بن کر کے چمکتا ہے. جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولاد عالم دین اللہ کا ولی بن کر کے پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ سانچہ تم نے ڈھالا تھا، تو جو سانچہ بنایا وہی تو نکل کر کے آ رہا ہے. آلو بو کر کے گیہوں نہیں نصیب ہوگا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے تمہیں اگر اولاد عطا کی ہے تو پہلے خود دیندار بنو اور اپنی اولادوں کو دیندار بنو. اور جب تم اپنی اولادوں کو دیندار بناؤ گے تو ان سے جو نسلیں چلیں گی وہ بھی دیندار والی نسلیں چلیں گی. تو وہ ماں باپ کا احترام جانیں گی، بڑوں کو عزت کرنا جانیں گی، چھوٹوں کا لحاظ کرنا جانیں گی. جب بچے دیندار ہوں گے تو وہ روڈ کے اوپر گالی نہیں بکیں گے، بلکہ جب روڈ سے نکلیں گے تو زبان پر ہوگا صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کوئی بچہ کہہ رہا ہوگا یا نبی سلام علیکہ، کوئی بچہ کہہ رہا ہوگا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ کے بچوں کی زبانوں پر گانا نہیں ہوگا بلکہ ورد درود ہوگا. امام صاحب بیٹھے، پوچھو بہت سے نکاح پڑھائے ہوں گے انہوں نے. ہمارے نوجوانوں کا حال عالم یہ ہے نا کہ ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا ہے، ہجے لگانا پڑتا ہے، ایک ایک جملہ کہنا پڑتا ہے. اور بڑے فخر سے کہیں گے مسلمان ہے، نام میرا عبداللہ ہے، میرا نام عبدالشکور ہے. اور زبان سے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں نکل رہی ہے. ارے ابا کی زبان سے نہیں نکل رہا تو بیٹے کی زبان سے کہاں نکلے گا؟ سچ بات. اس لیے کہ ابا بھی علم دین سے خالی ہے. آج کے نوجوانوں کیا حال ہے؟ ایک سے گانے سن لو، ایک سے گالیاں سن لو. رات کے اندھیروں میں کتے کتیوں کی طرح چھپے موبائل لیے بیٹھے. یہ نوجوانوں اگر یہی وقت نکال کے قرآن پڑھ لو. کلمہ نہیں سیکھا، نماز نہیں آتی. آج کتنا انسان ہے جب عید کی نماز سے پہلے امام نیت بتا دیتا ہے، بھیجے میں نہیں اترتی، نیت باندھ کے آگے والے کو دیکھ رہا ہے یہ ہاتھ چھوڑے گا کہ ہاتھ باندھے گا. یہی حال ہے بھائی. آگے والے، اب جب تم آگے والے کو دیکھو نماز کہاں سے ہوگی؟ اور جب کوئی تہوار آیا دروازے کھڑا، آپ جی فاتحہ کر دو،
आप भी जिन्हें का अंदर आ जाओ, कहेंगे नहाए नहीं ना, बड़े फख्र कह देते हैं ना, पाक नहीं। अबे मुसलमान और पलीद, मुसलमान और नापाक, मुसलमान और गंदा। अबे तुम अल्लाह के बंदे हो, गंदे रहने के लिए नहीं हो, बल्कि गंदगी को साफ करने के लिए तुम्हें पैदा किया गया। इन उलमाए हक ने क्या किया है? बल्कि गंदगी को साफ करके ईमान वाला बनाते चले। बेशक, सुभान अल्लाह। और न बनाते भी ये 90 लाख कहाँ से तैयार हो जाते। बेशक। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, पहले खुद सुधरो तब बच्चे तुम्हारे सुधरेंगे। इसलिए देखो